بہت اچھا کلاس ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں سمجھنے والی بات زیادہ نہیں ہے، یاد کرنے والی بات زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ذہن میں بیٹھانے والی جی باتیں ہیں۔ ہم۔ پہلے بھی معلوم ہوگا تم لوگ کو۔ شروع کرتے ہیں، جڑنے والے کب جڑیں گے پتہ نہیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ کون تھے؟ جواب کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر تھے۔ ہم ان کی امت میں ہیں۔ ٹھیک ہے، جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے بندے تھے اور اس کے رسول اور پیغمبر تھے۔ ہم ان کی امت میں ہیں۔ رسول کسے کہتے ہیں، پیغمبر کسے کہتے ہیں، یہ ساری باتیں آگے آئیں گی، لیکن شارٹ میں بس اتنا یہاں سمجھ لو کہ اللہ تعالی جس کو، جیسے ہمارے پاس جتنے بھی احکام آئے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ہے نا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے ہیں، اللہ کا حکم ہے نا۔ لیکن یہ چیزیں جی ہم تک پہنچی کیسے؟ ہم تک پہنچی کیسے یہ چیزیں؟ ان باتوں کو ہم جانے کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جانے نا۔ تو یعنی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے جو ہے میسنجر تھے، پیغمبر جو ہے ہم لوگ بول سکتے ہیں اس کو میسنجر تھے، یعنی میسج پہنچانے والے، اللہ کے طرف سے جو پیغام تھا ان کو پہنچانے والے۔ ٹھیک ہے، اور سارے نبی پیغام پہنچانے والے ہیں، اور یہ پیغمبر کی تعریف ہے۔ اور رسول کسے کہتے ہیں؟ آگے ہے، اسی کتاب میں ہے، کچھ آگے کچھ صفحہ کے بعد ہے کہ رسول ان کو کہتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی کتاب نازل کی ہو، ہے نا، کوئی کتاب نازل کی ہو، نئی شریعت دے کر اللہ تبارک و تعالی نے جس کو بھیجا ہو، اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید قرآن نازل ہوئی مجید۔ ہے۔ ہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور مکمل ایک شریعت دے کر، طریقہ زندگی دے کر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے۔ تو اس لیے آپ رسول بھی ہیں اور پیغمبر بھی، یعنی نبی بھی ہیں، اور ہم سب ان کی امت میں ہیں، ہم سب ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں۔ سوال: ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ یاد کرنے والی چیز ہے، اور یاد ہونا ہوگا بھی، ہے نا۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جی مکہ مکرمہ میں۔ ہم؟ مکہ مکہ میں۔ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ بھی بولا جاتا ہے، مکہ معظمہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہاں ہے جواب: عرب کے ملک میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے نا، ملک عرب میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال: آپ کے والد اور دادا کا نام کیا نام تھا؟ آپ کے والد کا نام کیا تھا اور آپ کے دادا کا نام کیا تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ابو جان کا نام کیا تھا اور دادا کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ جو آپ کے والد یعنی ابو جان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ عبداللہ، اور آپ کے دادا کا نام عبد عبد المطلب۔ المطلب تھا۔ ہم۔ آگے
سوال ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تو کم و بیش 1,24,000 ہیں. 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء کرام ہیں، پیغمبر ہیں، تو ان سب میں جو ہے مرتبہ آپ کا کتنا تھا؟ سب کے مرتبے میں سب سے بڑے ہیں یا چھوٹے؟ یعنی مرتبے کے اعتبار سے، درجہ کے اعتبار سے نبی تو سارے افضل ہیں، سارے مکرم ہیں، محترم ہیں سارے نبی. لیکن سوال یہ ہے کہ ان میں کچھ درجہ تھا، کوئی مرتبے میں کوئی بڑے تھے یا کوئی چھوٹے تھے، ہے نا؟ یہ سوال ہے. تو جواب: ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے اور خدا تعالی کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں. جواب کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی پیغمبر ہیں، کم و بیش 1,24,000، ان میں سب سے آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑا تھا. اللہ نے سب سے افضل آپ کو بنایا تھا. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہیں، تمام مخلوق میں سب سے افضل ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، وہ زندگی کہاں 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 گزری ہے، پوری عمر کس طرح سے گزری ہے، کہاں آپ رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہے. یعنی جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، آپ کی پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی تھی، تو 53 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ معظمہ میں رہے. اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ میں چلے گئے. خدا کے حکم سے مدینہ منورہ چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے. پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی. تو 53 سال کہاں رہے؟ مکہ میں. اور 10 سال مکہ میں، مدینہ میں. تو ٹوٹل مدینہ عمر مکہ، کتنی ہوئی؟ 63 سال. 63۔ 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تو یہاں ایک سوال تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کئی سوال ہیں یہاں. ایک سوال تو یہ ہے کہ جو ہے مکہ میں کتنے دن رہے، ہے نا؟ 53 سال۔ مکہ میں کتنے دن رہے؟ تو 53 سال اس کا جواب. ایک سوال یہ ہے کہ مدینہ میں کتنے دن رہے؟ تو کیا ہے اس کا جواب؟ 10 سال رہے. 10 سال۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ پوری عمر کتنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو یہاں اس کا بھی جواب ہے کہ پوری عمر 63 سال تھی. 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. سوال: اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، وہ کیسا ہے؟ یعنی کوئی کہتا ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، ہے نا، اور اللہ کے تمام احکامات کو مانتے ہیں، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ جواب: جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالی کا رسول نہ مانے، وہ بھی کافر ہے. جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول نہ مانے، ساری چیزوں کو مان رہا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مان رہا ہے، تو ایسا شخص بھی کافر ہے. تو جیسے یہودی ہے، نصرانی ہے، تو یہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اس وجہ سے ان کو مسلمان نہیں کہا جاتا ہے اور یہ مسلمان نہیں ہیں. سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کریں. یعنی دل سے چند باتیں ماننا ہے،
ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالی کا پیغمبر یقین کرے، کہ اللہ تعالی نے آپ کو جو ہے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے احکام کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس بات کا ایک یقین ہو، اور خدا تعالی کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے، یعنی اللہ کی جتنی مخلوق ہیں سب میں سب سے افضل سمجھے، یعنی خدا تعالی کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابع داری کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو مانے، ان کو مان کر چلے، جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائے، یہی ہے تابع داری، یعنی آپ کے جو ہے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کے پیغمبر ہیں؟ یہ سوال جو ہے بہت اہم سوال ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جو ابھی ہیں اس زمانے سے کتنے پہلے کے ہیں؟ 1450 سال پہلے آپ صلی چودہ اللہ سو علیہ سال ہاں۔ وسلم، ہے نا؟ تو جی کوئی اگر یہ سوال کرے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ خدا کے پیغمبر ہیں، یا پھر صحابہ کرام کو ہی اگر جو ہے یہ ایک سوال کیا جائے کہ صحابہ کو ہی کیسے پتا چلا، ابھی تو ہمارے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود نہیں ہے، تو صحابہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو کیسے معلوم ہوا صحابہ کو کہ آپ کو نبی ماننے لگے؟ تو اس کا جواب یہاں ہے کہ جواب: انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں دکھلائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا اور بتا سکتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ایسے اچھے اچھے کام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزات دکھائے، یعنی ایسی ایسی باتیں دکھائیں، ایسی ایسی چیزیں بتائیں، ایسی ایسی چیزیں دکھائیں جو پیغمبروں کے سوا کوئی اور شخص نہیں دکھا سکتا اور نہیں بتا سکتا۔ مثال کے طور پر قرآن پڑھ کر سنایا، قرآن پیش کیا، تو قرآن کوئی اور دکھا سکتا تھا؟ کوئی اور پیش کر سکتا تھا؟ نہیں پیش کر سکتا۔ معجزات بہت سارے ہیں، چاند کو، چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے، کوئی اور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے بہت بے شمار جو ہے بہت سارے معجزات ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا لوگوں کو، اور جو ہے اس طرح کی باتیں بتائیں جس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالی کی کتاب ہے؟ یہ بھی اہم سوال ہے۔ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ہم سب کو کیسے معلوم ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، اور خدا تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے، یعنی اتاری ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے پڑھائیں۔ ہاں سوال: قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ قرآن مجید تو ایک موٹی کتاب ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں، تو یہ مکمل ایک ہی مرتبہ نازل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک ہی مرتبہ مکمل نازل فرمایا ہے، یا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی دو چار آیتیں، کبھی ایک سورت، یعنی جس طرح سے ضرورت پڑی، جیسا موقع رہا، اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی، جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا، ہے نا؟ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی دو چار آیتیں، کبھی ایک سورت، اور اس کے بعد جو ہے اس قرآن مجید کو ترتیب دیا گیا، اور تب جو ہے ایک ساتھ ہم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس طرح سے مکمل نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ سوال: کتنے دنوں میں پورا قرآن نازل ہوا؟
جواب: 23 سال میں، یعنی پورا قرآن نازل ہونے میں جو وقت لگا ہے، یہ 23 سال کی مدت میں پورا قرآن نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، ضرورت کے حساب سے۔ ہوں چلیے یہاں سے کل پڑھائیں گے انشاءاللہ۔